خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کرنٹ افیئر اسپیشل۔ میں ہوں شہزاد رضا۔ آئی ایم ایف کے ساتھ حکومت کے مذاکرات اس وقت واشنگٹن میں جاری ہیں۔ وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب اس وقت واشنگٹن میں موجود ہیں اور یہ پالیسی لیول کی ڈسکشن، ٹیکنیکل لیول کی ڈسکشن جو ہے مکمل ہو چکی ہے۔ اب اس کے بعد فیصلہ کرنا ہے کہ آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے پاکستان کے ساتھ جو اپروو انہوں نے کیا، یہ کچھ عرصے سے ایک تعطل کا شکار ہے، جس کی وجہ آئی ایم ایف کی کچھ شرائط ہیں جو بتائی جا رہی ہیں میڈیا میں، جس کا ذکر بھی ہوا کہ آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ حکومت پاکستان گیس کی قیمتوں میں اضافہ کرے، اگر کوئی سبسڈی دے رہی ہے وہ ختم کرے۔ ٹیکس ٹارگٹ جو ہے ایف بی آر نے سیٹ کیا ہے اس میں تقریباً 500 ارب روپے کا جو ٹارگٹ میں وہ بھی اضافہ کرے، یعنی کہ مزید ٹیکسز اس پہ لگائے جائیں اور جو سیلریڈ کلاس ہیں ان کے اوپر جو ٹیکس سلیبز ہیں ان میں اضافہ کیا جائے۔ اس کے ساتھ پیٹرول کی قیمتوں میں بھی اضافہ کیا جائے، بجلی کی قیمتیں بڑھائی جائیں، اور خاص طور پہ جو اس وقت کرنسی کا ایک تناسب ہے روپے اور ڈالر کا، اس کو بالکل مارکیٹ کے حوالے کر دیا جائے اور کسی قسم کی اس میں انٹرونشن نہ ہو۔ یہ کچھ شرائط ہیں، حکومت یقیناً ان پر منوان عمل نہیں کرے گی، بات کرے گی، اور خاص طور پہ جو عوام ہے، لوگ ہیں، ان کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے حکومت نے یہ فیصلہ کرنا ہے۔ لیکن یہ ضروری اس لیے بھی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات اور اس کے بعد اس پروگرام کا کامیاب ہونا کہ ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اصلاحات، اور اصلاحات کے ذریعے ہی ہم یہ کام جو ہے ٹھیک طور پر کر سکتے ہیں۔ اور ایک بات اچھی اور کہ جو ورلڈ اکنامک آؤٹ لک رپورٹ آئی ایم ایف نے ابھی حال ہی میں بلکہ کل ہی ریلیز کی، اس میں پاکستان کی جو ترقی کی شرح ہے اس سال جو ہونے جا رہی ہے وہ 4% سے زیادہ بتائی گئی ہے، اور یہ ورلڈ بینک کے جو فگرز ہیں اس سے زیادہ ہے۔ حکومت پاکستان نے جو اپنا جو ایسٹیمیٹ دیا تھا وہ 4.8 تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ حکومت پاکستان نے یا پاکستان نے اس سے پچھلے مالی سال میں بھی جو ترقی کی شرح تھی اس میں دنیا کو حیران کیا، اور اب اگر یہ اصلاحات کا عمل آگے چلتا ہے اور ہم اپنی سمت جو ہے وہ درست رکھتے ہیں تو یقیناً اس میں بھی بہتری یقیناً آئے گی۔ اور ایک اور بات میں صرف جاتے جاتے اور اپنے مہمانوں کی طرف جاتے جاتے ضرور کرنا چاہوں گا کہ حال ہی میں حکومت نے کچھ ترامیم جو ہیں وہ انٹروڈیوس کی ہیں نیب آرڈیننس میں، جس کے تحت جو پاکستان کے کاروباری طبقات ہیں، لوگ ہیں، انڈیویجولز ہیں، کمپنیز ہیں، ان کو نیب کے دائرہ اختیار سے باہر کیا گیا ہے، اور یہ بڑی ایک خوش آئند بات ہے۔ بزنس کمیونٹی کی یہ بہت بڑا ایک مطالبہ تھا، اور جو ایز آف ڈوئنگ بزنس یعنی کہ کاروبار میں آسانیاں ہم پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں بھی ایک قدم ہے۔ کچھ اسی طرح سرکاری جو پلیٹ فارمز ہیں ان کو بھی استثناء دی گئی ہے کہ اگر کوئی ایک بیوروکریٹ فیصلہ کرتا ہے کسی پروجیکٹ کے حوالے سے اور اس میں اس کی بدنیتی یا کوئی مالی مفاد نہیں شامل ہوتا تو وہ بھی نیب اس کو ریویو نہیں کر سکتا۔ تو یہ کچھ ایسے فیصلے ہیں جن سے یقیناً آگے آنے والے دنوں میں اور مہینوں میں اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ گفتگو اس پہ کرتے ہیں۔ ہمایوں خان صاحب مجھے جوائن کریں اسٹوڈیو میں، شکریہ آپ کا۔ فہیم سردار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر معاشیات ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب ماہر معاشیات ہمیں ویڈیو لنک پہ جوائن کریں، ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ تھوڑی دیر میں ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ایڈوائزر ٹو سی ایم پنجاب۔ ہمایوں صاحب آپ سے میں آغاز کرتا ہوں، اور یہ جو اتنے ہم پہ ڈو مور کا مطالبات آتے ہیں اور اکثر آتے واشنگٹن سے ہی ہیں، یہ ان کی ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی کہ جی یہ بھی کریں، یہ بھی کریں، یہ بھی کریں، اور ٹھیک ہے ہم ایک پیکج میں تو ہیں لیکن مطلب آپ نے 22 کروڑ عوام کا بھی خیال رکھنا ہے، ان کا بھی دیکھنا ہے۔ نہیں، آپ کا جو انڈرسٹینڈنگ آف تھنگز از ایبسلیوٹلی امیزنگ، لیکن ادر دین دیٹ آئی ایم ایف کو آپ ایک بینک کے طور پہ لیں، اس نے آپ کو اگر ایک کوئی قرضہ دینا ہے تو اس کی کوئی اپنی شرائط ہوں گی، اس نے دیکھنا ہے کہ آپ کی ایکوٹی کیا ہے، آپ کے ریسورسز کیا ہیں، آپ وہ قرضہ آپ اپنے آپ کو کسی بھی اس سینس میں ایک انڈیویجول کے طور پہ لیں کہ آپ کو قرضہ دیا جا رہا ہے تو وہ آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کی ایسٹس کیا ہیں اور آپ یہ قرضہ واپس کر سکتے ہیں یا نہیں۔ ہمارے یہاں بڑی کانسپیریسیز تھیریز ہیں کہ جی چونکہ یہ ورلڈ پاورز کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے، یقیناً کرتا ہے، ورلڈ پاورز ہی پیسہ لگا رہی ہیں تو دے نیڈ سم تھنگ ان ریٹرن۔ سو ہیونگ سیڈ دیٹ، اس میں جو ان کی ڈیمانڈز ہیں، ہم نے یہ 2019 میں یہ کیا تھا، آئی ایم ایف کا جو تھا ایکسٹینڈڈ ای ایف ایف وہ جو تھا اس میں ہم نے 6 بلین کا لینا تھا، اس کے دوران کووڈ آ گیا، پھر بہت سارے مسائل آئے، لیکن جو گورنمنٹ آف پاکستان کا اس کے تناظر میں ہم نے مختلف ایکشنز لیے۔ اچھا، آئی ایم ایف کو اس سے غرض نہیں ہے کہ آپ کے عوام روٹی کھائیں گے نہیں کھائیں گے، بھوکے مریں گے، انہیں صرف یہ ہے کہ آپ پیسہ لے رہے ہیں واپس کب کریں گے اور کس طریقے سے اس کو استعمال کریں گے۔ جنرلی کسی بھی بینک کو جب آپ اس سے قرضہ لیتے ہیں تو دے آر ناٹ کنسرنڈ، مطلب آئی ایم ایف جو ہے وہ آپ کی گورنمنٹ نہیں ہے، اٹس این انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن۔ اس نے آپ کو پھر ہمیں وہ اصلاحات کا لیکچر تو نہ دینا، نہیں اصلاحات کا ہمارے حق میں ہے تو ہم نے خود کرنی ہے نا، ہم سے ڈکٹیشن کیوں؟ اصلاحات کا لیکچر وہ ٹھیک بھی دیتے ہیں کیونکہ جو قرضہ دے رہا ہے اس کو پتا ہے کہ میں نے قرضہ واپس کیسے لینا ہے، میں شاید زیادہ اخراجات کر دوں۔ دیکھیں ہمارا سرکولر ڈیٹ جو ہے کس طرح سے اسکائی راکٹ ہو چکا ہے، ہمارے جو ایکسپینڈیچر ہے، اگر ہم غلط چیزوں پہ ایکسپینڈیچر کر رہے ہیں تو ہمارا ریونیو کم ہے اور ہمارے ایکسپینڈیچر زیادہ ہیں تو اس پہ دیر۔ میرے پاس ایک دو سوال آپ کے لیے اور ہیں لیکن ایک بریک لے لوں، اذان کا ایک وقفہ مجھے لینا ہے۔ ناظرین وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے۔
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله منبر تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کو کبھی عیب نہیں لگایا، یعنی برا نہیں کہا۔ اگر خواہش ہوئی تو کھا لیا، ورنہ چھوڑ دیا۔ منبر تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین پروگرام میں ایک بار خوش آمدید ناظرین، بات کر رہے ہیں حکومت اور آئی ایم ایف کے ہونے والے مذاکرات کی۔ ہمایوں خان صاحب، فہیم سردار صاحب اور ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب ساتھ موجود ہیں۔ ہمایوں خان صاحب، کوئکلی اپنی بات آپ ختم کیجئے گا۔ عام لوگ میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں جی آئی ایم ایف ٹھیک ہے، بینک ہے، انسٹیٹیوشن ہے، آپ کی ہیلپ کرتا ہے، وہ دے کتنے پیسے رہا ہے آپ کو، اور مطلب ڈیمانڈ اس کے بدلے میں کیا کر رہا ہے؟ یہ ایک جرنل، ایک عام لے مین ڈیبیٹ چلتی ہے ملک میں کہ پیسے کتنے دے رہا ہے اور ڈیمانڈ آپ سے کیا کر رہا ہے۔ اچھا، وہ جو فائنینشیل انسٹیٹیوشن، اور دس از ورلڈ لارجسٹ فائنینشیل انسٹیٹیوشن، ورلڈ بینک یا آئی ایم ایف جو ہیں، اگر عام عوام کے پوائنٹ آف ویو سے ان کو دیکھیں تو وہ ایک سمجھ آتی ہے کہ ان کی بڑی ایک لے مین انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آپ ہمیں پیسے دے کتنے رہے ہیں، لے کتنے رہے ہیں۔ لیکن جو بندے ان کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، منسٹری آف کامرس، منسٹری آف فائنانس اور بہت ریگولیٹری انسٹیٹیوشنز ہیں جو یہ کر رہے ہیں، وہ اتنی زیادہ لیٹی گریٹیز ہیں، اور پھر اس کی جو ورڈنگ اتنی اسٹرانگ ہے یا اتنی کمپلیکس ہے کہ ہم عام عوام کو سمجھا نہیں سکتے کہ آپ کا ریونیو کتنا ہے۔ آپ ایکوٹی کا لفظ اگر آپ کسی سے کر لیں، اگر آپ انکم ٹیکس کے اندر چلے جائیں آپ، تو اٹ از اے ویری کمپلیکس بزنس۔ سو لیٹ the professional deal with that. ہم جو political scientists یا So you believe it's a very tough bargain Shaukat Tareen sir is going to have with IMF? It is a very 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 tough and complex bargain. پاکستان نہ صرف ان چیزوں کے اندر پھنسا ہوا ہے جو کہ ہم ریونیو کا 6 بلین کا ہے، اس کے علاوہ لیکن ہمارے یہاں بہت اچھی چیزیں بھی ہو رہی ہیں۔ فار ایگزامپل سی پیک کا فیز 2 جو سٹارٹ ہو رہا ہے، اس میں جو ہماری الیکٹریسٹی کی جنریشن، ابھی آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہم اپنا ٹیرف 1.4 پر روپیز انکریز کر دیں۔ اس کی ریزن کیا ہے کہ ہمارا سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ پچھلے چند سالوں سے بہت، اس کو کم کرنا ہے۔ اب جس ملک میں آپ نے انویسٹ کیا ایز این آئی ایم ایف بینک، یو نیڈ ٹو ٹیک دیٹ بیک ایز ویل۔ تو اگر آپ پیسہ دے رہے ہیں اور ریونیو جنریٹ نہیں کر رہا تو دے ول بی چلیں، ویری رائٹ ویری رائٹ۔ میں واپس آتا ہوں فہیم سردار صاحب، یہ جو آئی ایم ایف کی شرائط ہیں، جو بات ہوگی اور یقیناً شوکت ترین صاحب فیصلہ کریں گے، تو لوگوں کو، عوام کو کچھ سیاسی چیزوں کو بھی مد نظر حکومت نے رکھنا ہے، منتخب حکومت ہے، سو منوان تو آپ ان کی باتیں تسلیم نہیں کر سکتے، لیکن آپ کے خیال میں کوئی مڈل گراؤنڈ ہم نکالنے جا رہے ہیں اس میں؟ وہ بھی یہی کریں گے، وہ بھی یہی کریں گے۔ آپ جب بھی نیگوسیشنز میں جاتے ہیں، میں یہی عرض کرتا رہتا ہوں،
اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے سرکل میں کہ بھئی نیگوشیٹ آپ ٹف کریں. یو شوڈ بی اے ٹف نیگوشیٹر. ٹھیک ہے, تھائی لینڈ نے نیگوشیٹ کر کے ایک فیسلٹی لی اور جیسی فیسلٹی ٹرانسفر ہوئی انہوں نے اگلے دن کام نہیں کر سکتے, کر لیں جو کرنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے نا, کہنے کا مطلب یہ کہ دیر از اے میتھڈ ٹو اے میڈنس. ہم جس میڈنس کی بات کرتے ہیں پھر ساتھ ہم کہتے ہیں نہیں یہ تھوڑا سا ذرا وہ میرے لیے کنفیوزنگ ہے کم از کم, کیونکہ میری فیلڈ فائنینس ہے, اکنامکس ہے, میں فیلڈ میں رہ چکا ہوں, مجھے پتہ ہے کہ یار آپ نے نیگوشیٹ کرنا ہے. آج اگر دیکھیں تھوڑا سا بیک ٹریک کرتے ہیں, اگر آج پاکستان کے پاس $20 ارب آ جاتے ہیں کسی طرف سے بھی, ایکسپورٹ سے یا ریمیٹنس سے یا جو کچھ بھی ہے, ویئر ڈو دیز انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن اسٹینڈ؟ وہ آپ کو آفر نہیں, وہ آپ کو کہیں گے ہم آپ ہاف ریٹ پہ آپ ہم سے لے لیں. ٹھیک ہے, ان کی وہ سچویشن ہوتی ہے جو میں آپ کو دوسری سائڈ پکچر کی دوسری سائڈ بتا رہا ہوں کہ ایک دفعہ گبون تھا یا ایک چھوٹا سا افریقن ملک تھا, وہ ڈیفالٹ کرنے لگا تھا اور پورا ورلڈ بینک کا سسٹم اڑنے والا تھا ایک قسط پہ. یہ تو حال ہے. ہم نیگوسیشن میں جاتے ہیں اپنی ایک پری کنسیوڈ سوچ سے جس میں تھوڑا بہت ڈر کا بھی ایلیمنٹ ہوتا ہے. میں آپ کو نہیں کہہ رہا کہ انسان جا کے سلطان رائی بن جائے, پر میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان تھوڑا سا ذرا سوچ سمجھ کے کہ یار آپ اپنی چپس تو پہلے گن لیں کہ آپ کے پاس چپس کتنے ہیں, بلو چپس کتنے آپ کے پاس ہیں, آپ کے پاس نارمل چپس کتنے ہیں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے IMF کو اگر آپ نیگوشیشن ٹیبل پہ نہیں لا سک رہے, جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اکانومی گرو کرے گی, جب وہ خود دیکھیں, میں پلیز میری بات کو غلط نہ سمجھیں, IMF نے آپ کو کیا کہا ہے, انہوں نے کہا اپنی آمدن بڑھائیں. اگر آپ آمدن کہیں اور سے بڑھا دیتے ہیں IMF کل کیا کہے گا؟ وہی آمدن جو اگر آپ بجلی سے نہیں بڑھاتے, آپ کسی نان ٹیکس ریونیو سے بڑھا دیتے ہیں. میں بالکل پریکٹیکل بات کروں, کوئی ٹرانزٹ ٹریڈ کھول دیں جس سے آپ ہیوی آپ ٹوکنز اٹھانے شروع کر دیں, مطلب کہ IMF آپ کو کیا کہے گا؟ بالکل صحیح. لیکن دیکھیں آپ نے جو بات کی, اگر بجلی سے نہیں بڑھاتے, اگر آپ ٹیرف انکریز کرتے ہیں, بڑا آسان کام ہے حکومت کے لیے کہ بجلی کی قیمت بڑھا دیں, آپ پیٹرول کی جو ہے آپ کوئی لیوی میں سبسڈی دے رہے ہیں بڑھا دیں, گیس سبسڈی کم کر دیں. دیز آر ایزی سولوشنز, اور لیکن اس کا اثر جو ہے وہ ایک میجورٹی ان لوگوں پہ پڑے گا جو کہ پہلے ہی عرض کروں گا جی, دیز آر لیزی سولوشنز. دیز آر لیزی, جیسے لیزی بینکنگ ہوتی ہے نا, کہ پھر بینکرز کہتے ہیں جی کہ ہماری مارکیٹ تو ابھی تیار ہی نہیں ہے وینچر کیپٹل کے لیے اور SMEs کے لیے, اور ابھی ہم SMEs کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. بات یہ ہے, دس از اے بہت پرانی ڈیبیٹ ہے. میں جب MBA کر رہا تھا تب بھی میں یہی سٹوری سنتا تھا, اب میں اسے میرے بال سفید ہو گئے, ابھی بھی میں وہی چیز سن رہا ہوں. اس کا مطلب ہے, میں طنزیہ نہیں کہہ رہا, میں کنسٹرکٹیو بات کر رہا ہوں کہ ہمارا سولوشن تھوڑا سا کچھ اور ہے. ٹھیک ہے, IMF کے ساتھ جب انسان نیگوسیشن میں جاتا ہے تو آپ کو بالکل ایک اسٹرکچرڈ طریقے سے جانا پڑتا ہے. کئی دفعہ وہ کہتے ہیں یار آپ لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. وہ آپ کو اگر کہہ رہے ہیں کہ اپنی آمدن بڑھائیں, اگر آپ کو کہہ رہے ہیں اپنے ٹائٹن اپ کریں, آسٹیرٹی لائیں, پیسے بچائیں, یہ وہ تو بڑی بیسک سی باتیں ہیں. ویری رائٹ, ویری رائٹ. ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب, ابھی شوکت ترین صاحب وہاں پہ ہیں اور ابھی آپ میرے دونوں مہمانوں کی گفتگو سن رہے تھے, ایک تو اس میں کچھ اگر ایڈ کرنا چاہیں, دوسرا یہ کہ جو پاکستان کی بزنس کمیونٹی ہے اور اس کا ایک جو ریپرزنٹیٹیو باڈی ہے FPCC, انہوں نے ایک لیٹر بھی لکھا شوکت ترین صاحب کو اور کہا کہ جی اگر اضافی ٹیکس آپ لگاتے ہیں تو ہم یہ پہلے سے اس کو مسترد کرتے ہیں. اب حکومت اگر لگا دے گی تو اس کو بہرحال ایکسیپٹ تو کرنا پڑے گا, لیکن آپ کی بزنس کمیونٹی یا پرائیویٹ سیکٹر ہی آپ کو ان پرٹیکولر جو آپ کی اکانومی کو ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے, تو ان کے بھی جو خدشات ہیں وہ مد نظر رکھیں گے یقیناً شوکت ترین صاحب جب وہاں پہ فائنل نیگوسیشن ہوں گی. شہزاد, thank you for having me on the show. دیکھیں, IMF is the lender of the last resort. ممالک IMF کے پاس اس لیے جاتے ہیں عموماً کہ یا تو ان کا بیلنس آف پیمنٹس کا کرائسس چل رہا ہوتا ہے یا انٹرنلی فزیکل کرائسس چل رہا ہوتا ہے. پاکستان نے 22 IMF کے پروگرامز اڈاپٹ کیے, ان میں سے میرا خیال ہے ایک ہی کمپلیٹ ہوا جو 2016-17 کا پروگرام تھا, اور ایک آئی تھنک ارلی 2000s میں we came out a little earlier because there was more money available. ہر دفعہ پاکستان ایک بیلنس آف پیمنٹس کرائسس کی وجہ سے ہی پروگرام میں گیا ہے. اس دفعہ بھی وہی ہوا, کیونکہ کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ بڑھ رہا تھا, زر مبادلہ کے ذخائر گر رہے تھے, تو ہم پروگرام میں گئے.
اور دیکھیں پروگرام جو آئی ایم ایف کا ہے وہ ان دا شارٹ رن از اباؤٹ پرائسنگ چینجز, اور اس پرائسنگ چینجز سے لوگوں کو کچھ تکلیف ہوتی ہے. انفلیشن بڑھتی ہے, روپے کی قدر میں آپ نے دیکھا کہ ایک ڈفرینٹ چیز ہوئی, پر اسٹرکچرلی ایک چینج کیا گیا جس میں روپے کو فلوٹ کیا گیا. سو ساتھ ساتھ اسٹرکچرل چینجز بھی چل رہے ہوتے ہیں. گزارش ہے اسی طرح بجلی کی قیمت میں اگر اضافہ ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ ڈسکوز کو ایز انڈیپینڈنٹ مینیجرز مینیج کیا جائے, ساتھ ساتھ ان کی ٹی این ڈی لاسز کو کم کیا جائے, سو دیٹ سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ صرف مینیج پرائسنگ چینجز سے نہ ہو رہا ہو بلکہ دوسری طرح بھی ہو رہا ہو. اسی طرح جو آپ کا فزیکل سائڈ ہے اس میں یہ کوشش کی جاتی ہے کہ ان دا شارٹ رن پالیسی میجرز لینا پڑتے ہیں کیونکہ آپ کا ایک ہدف ہے جو کہ پورا نہیں ہو رہا ہوتا, جو کہ ضروری ہے مالیاتی خسارے کو ایک حد تک رکھنے کے لیے. وہ حد کیا ہے؟ پاکستان میں 6 سے 7% کی ہے. سو اس پورے تناظر میں آپ آئی ایم ایف کے پروگرام کو لیں, اس کو ہمیں نیگیٹولی نہیں لینا چاہیے. فہیم صاحب نے بھی ایک بڑی اچھی اور دلچسپ بات کی. انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑے آسان, اور انہوں نے جو لفظ استعمال کیا لیزی میجرز ہیں کہ آپ بجلی کی قیمت, گیس کی قیمت, پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کر دیں اور اس سے آئی ایم ایف کے ٹارگٹ کو جتنا بھی آپ سمجھتے ہیں اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں, لیکن سلوشن کچھ اور ہے اس کا, یہ نہیں ہے. جی سو دیکھیں ان دا شارٹ رن تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ڈسکوز کے جو ٹی این ڈی لاسز ہیں اگر وہ 18-19 کے قریب ہیں اور ریگولیٹر نے آپ کو 15% دیا ہوا تو یہ 4% جو ہیں امیجیٹلی تو شاید نیچے نہیں آ سکتے. اسی طرح اگر سرکولر ڈیٹ کے اور ایشوز ہیں وہ یہ اسٹرکچرل ایشوز ٹیک اے بٹ آف ٹائم, بٹ یہ بالکل صحیح بات ہے فہیم صاحب کی کہ پاکستان کا جو اصل مسئلہ ہے وہ اسٹرکچرل ہے, اسٹرکچرل ان نیچر ہے, اور اس میں اٹ از کوائٹ ایزی ٹو گیج. ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی پاکستان کا ایک بہت اہم جز ہے. ہمیں فنڈ کہیں پہ بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی کو اپنی 4 میجر کراپس میں بہتر نہ کریں تاکہ آپ کی جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ, میں اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ پرائسنگ چینجز پہ فنڈ ضرور کہہ رہا ہے, پر یہ کہیں ہمیں نہیں روک رہا کہ ہم. ویری رائٹ سر, سوری ٹو انٹرپٹ. ذرا ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایڈوائزر ٹو چیف منسٹر پنجاب. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمیں جوائن کرنے کا. گفتگو کر رہے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ جو بات چیت اس وقت چل رہی ہے واشنگٹن میں, تو جو میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے یا جو سو کالڈ کڑی شرائط ہیں آئی ایم ایف کی, اگر اس پہ نیگوسیشن ہوتی بھی ہے تو کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ جو ہماری بجلی ہے, گیس ہے, پیٹرول ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی اشیاء پہ اثر پڑے گا وہ سب مہنگی ہو جائیں گی, مہنگائی میں اضافہ ہو جائے گا اس ساری نیگوسیشن کے بعد اگر آئی ایم ایف کا پروگرام دوبارہ سے بحال ہو جاتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب جی دیکھیں, ظاہر ہے کہ اگر تو اس طرح انٹرنیشنل قیمتیں رہتی ہیں تو اس کے مطابق تو ہمارا دیکھیں نا اس وقت فوڈ کموڈیٹیز اور انرجی کی جو امپورٹس ہیں وہ پیک پہ ہیں, اور انہی 2 ایریاز میں اس وقت دنیا میں پرائسز بھی پیک پہ ہیں. سو اس کا ایک قسم کا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی پہ ایک ایکسٹرنل شاک ہے, اور جتنی دیر یہ رہے گا اتنی دیر آپ کی اکانومی پریشر کے اندر رہے گی. اب آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے وہ یہ چاہے گا کہ یہ جو پرائسز ہیں انٹرنیشنل پرائسز جس پہ آپ انرجی بھی لے رہے ہیں اور جس پہ آپ کھانا پینا بھی لے رہے ہیں, اس کی پرائس کو پاس تھرو کیا جائے, ادروائز تو وہ سارے آپ کے ریزروز جو ہیں وہ بھی اڑ جائیں گے اور پھر ان کو فائنانس کون کرے گا. لیکن ڈاکٹر صاحب اس کا بوجھ کس پہ پڑے گا؟ جی اس کا بوجھ کس پہ پڑے گا؟ اس کا بوجھ پورے پاکستان پہ پڑے گا, ہر آدمی پہ پڑے گا, بٹ اس میں آئی تھنک دیٹ از ناٹ دی پرابلم. اصل پرابلم یہ ہے کہ یہ جو ایکسٹرنل شاک ہے اس کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے ہمیں آئی ایم ایف کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ بہت ضروری ہے, کیونکہ نمبر 1 ہم نے اپنے جو ریزروز ہیں فورن ریزروز وہ اس وقت کوئی 3.5 مہینے کے ہیں, ان کو ہم نے انکریز کرنا ہے تقریباً 6 ماہ تک لے کے جانے کے لیے. اس کے لیے 2-3 بڑی کرٹیکل آپریشنز کرنی پڑیں گی. نمبر 1 آپ کو یہ جی ڈی آر ہم نے 2006 میں خاصے کیے تھے, گلوبل ڈپازٹری ریسیٹس, تو ہمیں یہ جتنی بھی اس وقت ہماری انرجی کمپنیز ہیں اس کو ہم ان کے جی ڈی آرز کر سکتے ہیں کیونکہ ان کی پرائسز اب
اس وقت دنیا میں چل رہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ OGTC, PPL, POL, پھر کیپکو اور ہمارے پاس PTCL ہے, یہ کمپنیز کے GDR اگر کریں اور $3-4 بلین ان سے ریز کر کے ہم اپنے ریزروز کو بولسٹر کر سکتے ہیں. دوسری چیز جو شوکت ترین صاحب نے آلریڈی کر لی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے سعودی عربیہ سے ڈیفرڈ پیمنٹ پہ آئل کا انتظام کر لیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیفیسٹ میں تو ہمارے ٹریڈ ڈیفیسٹ میں تو وہ آئے گا آئل, لیکن اس کی فائنینسنگ جو ہے وہ انشورڈ ہوگی, اس سے پھر ہمارے ریزروز کے اوپر اس طرح کا پریشر نہیں پڑے گا. تیسری چیز جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے کہ بہت سی ہماری اس وقت پرائیویٹائزیشن جو ہے ان میں سے ہمیں کم از کم PSO اور اس قسم کی 1-2 کمپنیز کو پرائیویٹائز کرنا چاہیے اور ان سے بھی پیسے ریز کر کے اس کو بھی ریزرو میں رکھنا چاہیے. بالکل اگر یہ ہم $5-6 بلین ریزرو میں لے آتے ہیں تو پھر IMF کی شرائط بڑی نرم ہو جائے گی. بالکل صحیح. وجہ یہ ہے کہ ہماری پریشر جو ہے وہ کم ہو جائے گا, روپیہ جو ہے وہ تھوڑا سا اسٹرینتھن ہوگا آگے چل کے آئل پرائس. ڈاکٹر صاحب 1 منٹ روکوں گا ذرا میں. جی دوسرے مہمانوں کو میں ذرا شامل کرنا چاہتا ہوں اس ڈیبیٹ میں, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. 5-4 مہینے بہت کریٹیکل ہے اس میں. ٹھیک جی ہمایوں صاحب, یہ جو ڈاکٹر صاحب اور فہیم صاحب نے بھی جو بات کی کہ وہی اگین بات ہے کہ اگر آپ کی سچویشن بہتر ہے تو, لیکن ساتھ میں ایک چیز جو ضرور میں کہنا چاہوں گا کہ آپ کا اس وقت جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بہت زیادہ اس وقت ہائی جا رہا ہے, جو اس رپورٹ میں بھی مینشن کیا. تو آپ یہ جو پریشر ہے آپ کے فورن ریزروز پہ بھی, اس کو کیسے پھر برقرار رکھیں گے؟ آپ نے تو پھر بڑے سخت اقدامات تو کرنے ہی پڑیں گے آپ کو. نہیں, یہی ایگزیکٹلی جو IMF ہے وہ آپ سے ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ آپ جو ہے انکم ٹیکس انکریز کر دیں, آپ جو ہے سیلز ٹیکس بڑھا دیں, آپ ریگولیٹری ڈیوٹیز جو ہیں اس کی کلیکشن کو جو انکریز کریں. اس کے علاوہ جو FBR کا جو انہوں نے وہ رکھا ہوا ہے کہ آپ نے 5.8 نہیں کرنا, آپ 6.3 ٹریلین کریں. ٹارگیٹ آپ کا ٹیکس کلیکشن ٹارگیٹ وہ کیسے ہوگا؟ پیٹرول پہ لیوی ایکسٹرا کر دیں گے, آپ گیس کی سبسڈی کم کر کے گیس کی پرائسز بجلی کی کر دیں. اب بٹ اگین لیزی میجرز, it's very lazy measures, but it's now the government of the time has to decide کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. آپ کا جو پہلا بڑا سوال تھا کہ اس کا افیکٹ تو عوام پہ پڑے گا. یہ وہ نمبرز ہیں, یہ جو فگرز ہیں, اکنامک وزٹس جو ہیں وہ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں, ان کو اس کا افیکٹ اتنا نہیں ہوتا جتنا میجورٹی عوام کا ہوتا ہے. اب گورنمنٹ جو ہے پچھلے 3 سال سے اس کے گزرے ہیں, کووڈ آ گیا which has affected almost the entire economies of the world. اس میں جو ہمارا ٹیکس کلیکشن تھا اگر آپ کو اس سال کا دیکھیں تو اٹ ہیز انکریزڈ. پھر ہمارا جو ایکسپیٹ نے جو پاکستان میں پیسے بھیجے دیٹ ہیز انکریز. سو دیر آر سم میجرز وچ آر لائک پازیٹیو, بٹ دین اس کو ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے اپنے ایکسپینڈیچرز جو ہیں وہ کم کرنے ہیں. وہ کیسے کرنے ہیں؟ گورنمنٹ ہیز ٹو ڈیسائیڈ کہ کس اس پہ کرنے ہیں. PSDP کے اندر کم کرنے ہیں تو گورنمنٹ کی جو پاپولیرٹی ہے وہ انکریز نہیں ہوگی, وہ ڈیکریز ہوگی. کہ جی آپ آئے ہیں, آپ نے سڑکیں نہیں بنائی, آپ نے بجلی نہیں دی, آپ نے گیس نہیں دی. سو گورنمنٹ از ان اے فکس. اب اس میں سے نکلنا جو ہے وہ اٹس پارٹ آف دا گورنمنٹس جاب, اٹس ناٹ آر جاب. وی آر اونلی کامنٹنگ آن اٹ اینڈ وی پرابلی کین گیو دیم سم گڈ ایڈوائس کہ یار کون سی چیزیں ہیں جو آپ کر سکیں. تو گیو دیم گڈ ایڈوائس. بجلی اور گیس اور پانی, بجلی اور گیس جو ہیں یہ وہ دو ایسی چیزیں ہیں جو ڈائریکٹ ہٹ کرتی ہیں عوام کو. میرا خیال ہے اس میں اگر ہم اپنی گرین پالیسی کے اوپر جائیں, ہم سی پیک جو ہم نے سٹارٹ کیا تھا اس کا ایک بہت بڑا مقصد یہی تھا کہ ہم جو ہے اس کا جو ٹیرف ہے اس کو ریڈیوس کریں, اور موسٹ لائکلی جو ہے اگلے 2-3 سال میں پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائیں. معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, یہ تو چلیں ایک میڈیم یا لانگ ٹرم میجرز ہو گئے نا, آپ نے کہاں کیا کرنا ہے, لیکن اب مذاکرات ابھی ہو رہے ہیں, فیصلہ آپ نے ابھی کرنا ہے, سردیاں آنے والی ہیں, گیس کی آپ کے پاس یہاں پہ مینجمنٹ آپ نے کرنی ہے, پرائس بھی آپ کی بڑھ سکتی ہے. سو وہ تو ہٹ تو ابھی چند ماہ میں کے اندر لوگ اٹھانے کو جو ہے وہ سامنے کھڑے ہوں گے. وہ ہوگی, اس میں دیر از نو ڈینائنگ کہ وہ ہوگی. مطلب آپ یہ جو 3 سال کے اندر آپ پچھلے 40-50 سال کی اگر آپ کی اسٹرکچرل ریفارمز ہو جاتی تو شاید بہتر ہوتا. میں پچھلی گورنمنٹس کو بھی جو ہے نا اس کے اوپر الزام نہیں کروں گا کیونکہ دیر لائک سو مینی کمپلیکس ایشوز. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ آج بیٹھ کے یہ آئیڈیا لے لیں کہ آپ نے کیا چیز, فار ایگزامپل بلوچستان کے اندر ایکسپلوریشن کتنے عرصے سے بند ہے بہت ساری چیزوں کے اندر. دا ریزن وائی سیکورٹی نہیں تھی. اب وہ سیکورٹی کو آپ افغانستان کے ساتھ ایسوسیٹ کریں, انڈیا کے ساتھ کریں, دے لائک مینی فیکٹرز. ویری رائٹ. سو دی آئیڈیا از وی نیڈ ٹو لک ان ا فارورڈ لکنگ سچویشن. بالکل ٹھیک. فہیم صاحب, یہ آپ نے جو کہا کہ یہ جو میجرز ہیں لیزی میجرز بقول آپ کے, ان کے علاوہ کیا چیز حکومت آپ
سمجھتے ہیں کر سکتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے کچھ کہا کہ پرائیویٹائزیشن کے عمل کو بہتر کر دیں آپ، وہاں سے کچھ آپ کیپٹل ریز کر سکتے ہیں جو پریشر کم ہو، نیگوسیشن اچھی آپ کریں، پوزیشن میں اچھی ہوں. واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ اٹ؟ اس میں آپ کو 2-3 اور چیزیں کرنی پڑیں گی. اور دیکھیں پہلی بات یہ کہ اگر آپ پرائیویٹائز کرتے ہیں یہ سب چیزیں میوچولی ایکسکلوسیو نہیں ہوتی ہیں، یہ سارے ایک وقت میں کی جاتی ہیں. اکانومی کے اندر 5 مختلف یا بزنس کے اندر 5 مختلف چیزوں کو کیا جاتا ہے تو پھر ایک نتیجہ نکلتا ہے اس میں. ہم ایک چیز کو صرف فوکس کر رہے ہیں اور اس پہ تھوڑا سا ذرا کیئرفل رہنا چاہیے. سمپل سی بات یہ ہے کہ دیکھیں IMF آپ کو اگر کچھ کہنے لگا ہے جس سے ہمیں مسئلہ ہے تو آپ ایک اور فائنینسر ڈھونڈ لیں. ایشین انفراسٹرکچر کے پاس چلے جائیں، آپ رشیا رس بینک کے پاس چلے جائیں، آپ چائنا کسی بینک کے پاس چلیں، وہ چھوڑیں آپ کسی جاپنیز بینک کے پاس چلے جائیں. ٹرمز کی بات ہے نا، ادھر the problem is with terms کہ جی آپ کی ٹرمز کیا ہوں گی. دیکھیں نا میرے پاس بھی، میں جتنا بھی وہ ایک سخی انسان ہوں، میرے پاس اگر کوئی بندہ آ کے کہتا ہے کہ جی میں نے آپ سے پیسے لینے، مجھے مطلب تھوڑا بہت یہ بھی تو سوچنا ہے نا کہ پیسے مجھے واپس بھی تو لینے نا. صحیح ٹھیک ہے، جیسے ہمایوں صاحب نے کہا تھا شروع میں، the bottom line is کہ میں کوئی تو ٹرمز لگاؤں گا. ٹھیک ہے، IMF to the best of my knowledge کوئی ایسی آپ کی سوورینٹی کو کوشچن نہیں کر رہا. ٹھیک ہے جی، ہم اگر ان کو کرنے دیں گے کوشچن تو ہو جائے گا بات، پھر وہی نیگوسیشن پہ آ جاتی ہے. آپ نے کہا ڈفرینٹ آپشنز، میں بھی ایک لیزی بات کر رہا ہوں کہ اگر ہم نے فنڈنگ ہی لینی ہے، فہیم نے لینی ہے، تو میں اپنے آلٹرنیٹیوز بلڈ اپ کر لوں. AIIB کے ہم فاؤنڈنگ ممبرز ہیں، مجھے ٹرانزیکشن کا کسی کوئی وجہ ہے کہ سنائی نہیں دے رہا کہ ہماری اس طرح سے کوئی ٹرانزیکشن AIIB کے ساتھ نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے، کوئی کہہ رہا تھا کہ ADB سے تھوڑا سا زیادہ مہنگا ہے. یہ جو بھی ہے ہم فاؤنڈنگ ممبر ہیں، وہ ایشیا کا بینک ہے. اگر ہمیں بہتر ٹرمز وہاں سے ملتی ہیں، مارکیٹ ہے، مارکیٹ میں میں آپ کو ابھی لکھ کے دینے کو تیار ہوں. آپ کسی پرائیویٹ بینک کے پاس جا کے کہیں کہ ہمیں 10 سال کا لون دے دیں، 5 سال کا، 3 سال کا، 2 سال کا، آپ ٹرمز اپنے اب ری فائنینسنگ شروع کر دیں. صحیح، یہ ایک ایلیمنٹ ہے. اچھا، اس پہ ایک سوال آپ سے میں کر لوں، پھر ڈاکٹر خاقان کے پاس جاتا ہوں. وہ یہ کہ IMF کا جو پیسہ ہے، چاہے وہ $3 ارب ہے یا $6 ارب ہے، جو ہمیں بتایا جاتا ہے، آپ جیسے جو اکانومسٹ آتے ہیں کچھ، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ پیسہ کوئی اتنا ضروری نہیں ہے کہ جو آپ کے اس پروگرام کا ہونا ضروری ہے کہ اس سے اس کی جو کریڈیبلٹی ایک آپ کی بڑھتی ہے وہاں پہ، جو آپ کی پھر اگر آپ اچھا پرفارم کرتے ہیں جو آپ کی ریٹنگ مختلف چیزوں میں آپ کی انکریز ہوتی ہے، یہ بتایا جاتا ہے. 3 ارب یا $6 ارب کوئی میٹر نہیں کرتے. لیٹر آف کمفرٹ مل جاتا ہے نا. میں تو کہتا ہوں 1 ارب لے کے لیٹر آف کمفرٹ لیں اور جا کے آپ فائنینسنگ کسی اور سے کرا لیں. ٹھیک ہے جی، دیکھیں یہ میں ساری آپشنز اپنے سامنے رکھیں. اپنے آپ کو جب ہم لمٹ کر کے 2 آپشنز چھوڑ دیتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں یار دیکھیں نا زیادتی کر دی انہوں نے. وہ کریں زیادتی ہے نہ کہ یہ دنیا بڑی ظالم ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہے، ہم نے پاکستان کو ڈیفینڈ کرنا ہے، فل سٹاپ. ہم نے اپنے سولوشنز خود بنانے ہیں. اور میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ انٹرنلی ہم نے 2-4 چیزوں کو سیدھا کرنا ہے. ہیمریج روکنی ہے، ویری رائٹ، کیش اینڈ نان کیش ہیمریج روکنی ہے. اور آپ اپنی ایکسٹرنلی انسان اپنی آپشنز تھوڑی سی بڑھا دیں. ٹھیک، اور بارٹر ٹریڈ کی طرف جانا شروع کر دیں. ڈاکٹر سوری میں آپ کی بات کروں، فہیم صاحب نے جو کہا نا AIB ایشیا انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک، یہ بیسیکلی BRI کا ایک سبسیڈری وہ ہے، اور پاکستان CPEC جو ہے وہ اس کا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے. تو وی مسٹ گو واٹ ہی سجیسٹنگ کہ AIB سے ڈسکس کریں، اور ہمارے پاس بہت ساری پوائنٹ ویل ٹیکن. ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب، ابھی آپ ذرا بات کر رہے تھے یہ گردشی قرضے کی بھی. سو ایک تو اگر بجلی کی قیمت بڑھانے کی بھی بات وہاں پہ ہوتی ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ونٹرز آ رہی ہیں اور اس پہ گورنمنٹ نے ایک فیسلٹی بھی آفر کی ہے لوگوں کو تاکہ گیس پہ آپ کے کم لوڈ آئے. ایک فلیٹ ریٹ ہے، اور وہ گردشی قرضے کی جو ہم بات کر رہے ہیں تو اس طریقے سے آپ بجلی سے تو ایٹ لیسٹ اگلے 4-5 مہینے میں ریونیو جنریٹ کر نہیں پائیں گے کہ جس کی طرف IMF آپ کو دھکیل رہا ہے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ کو ایک لانجیوٹی آف گروتھ انشور کرنی ہے جو اس وقت تھوڑی سی آپ کو بوئنسی اکانومی میں دکھائی دے رہی ہے. فنڈ اور نو فنڈ آپ نے کچھ کریکٹیو میجرز ان دا شارٹ رن لینے ہیں جس سے آپ کی امپورٹس جو ہیں وہ اس حد تک رہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ اتنا ہو جتنا آپ فائنینس کر پائیں. فنڈ بھی یہی کہہ رہا ہے. آپ نے آن دا فزیکل سائڈ اس وقت 0 کی ہوئی ہے اپنی PDL وچ از پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی. 600 ارب کی بجٹنگ ہے، the government is taking 0 in. اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے what the fund has been asking us is کہ آپ تھوڑے سے اور کوئی پالیسی میجرز لے لیں. I think they will be minor in nature اور ان کا کوئی بہت زیادہ انفلیشنری امپیکٹ نہیں آئے گا بیکاز آپ 600 ارب وہاں سے لوز بھی کر رہے ہوں گے جو کہ آپ کا PDL ہے بیکاز انٹرنیشنل پرائسز اوپر جا رہی ہیں. I mean I think تھوڑا سا لوگوں کو بہت زیادہ تشویش ہو گئی ہے، اوور تشویش ہو گئی ہے. بجلی پہ آ جائیں. دیکھیں بجلی پہ 3 قسم کے ٹیرفس ہیں ہمارے کنٹری میں. 2 آپ آلریڈی تبدیل کر رہے ہیں، فنڈ اور نو فنڈ.
نمبر 1 جو آپ کا FPA فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہے وہ 1.5 سے 2 روپے ہر مہینے جا رہا ہے آپ کے بلوں میں. نمبر 2 کوارٹرلی ایڈجسٹمنٹس وہ بھی ہو رہی ہیں. ایک ٹیرف رہ گیا جو 1 روپے 39 پیسہ ہے ایگزیکٹلی, اس کی صرف فنڈ سے نیگوشیشن ہے کہ وہ ہم بڑھا دیں. وہ بھی اگر نومبر دسمبر میں, جس میں جنرلی بجلی کی کھپت کم ہوتی ہے, اگر پاس آن ہو جائے گا تو یہ ایشو بھی سارٹ ہو جائے گا. It is not the fund money which is going to make a difference. To go to AIIB, right, you cannot disagree. To go to ADB, to go to World Bank, to go to IDB, you need a letter of comfort. That letter of comfort stamps and approval کے ہماری جو policies ہیں economic, they are headed in the right direction. آپ صرف یہ دیکھیے کہ اسٹاک مارکیٹ پچھلے کئی دن میں $10 ارب $10 بلین جو ہے اس نے لوز کیا ہے اپنی کیپٹلائزیشن میں, بیکاز لوگوں نے یہ سوچا ہے کہ خارجی تعلقات کی بنا پر اور ہماری اس وقت جو پروگرس ہے اس پہ ہم شاید فنڈ نہ کر سکیں. سو مارکیٹس ٹیک دیٹ کیو. یہ تو ہو گئی آئی تھنک شارٹ ٹرم آپ لانجیوٹی کریں. ان دا لانگ ٹرم سیریس ڈائیویسٹمنٹ ایفرٹ کرنا چاہیے پاکستان کو. پچھلے 3 سال میں ہم نہیں کر پائے. اگر ہم نے پروڈکٹیو ایفیشنسی بہتر کرنی ہے, اگر ہم نے اپنے ریزروز پک اپ کرنے ہیں, تو LNG پاور پلانٹس, PSO ڈائیویسٹمنٹ, GDRs ایک بہت ہی اچھا پروگرام بنانا چاہیے. بٹ سیکنڈلی جو ہمیں کرنا ہے, پاکستان کے اصل مسائل میں ہے انویسٹمنٹ ٹو GDP ریشو 15%. ہم جن ممالک کی طرف دیکھتے ہیں, چاہے وہ ویتنام ہو, ساؤتھ کوریا ہو یا چائنا, جسٹ اگر آپ مجھے 2 سیکنڈ اور دیں, ان کا انویسٹمنٹ ٹو GDP ریشو 30% تھا جب وہ 6% پہ گرو کر رہے تھے. آپ کا انویسٹمنٹ ٹو GDP ریشو 15% ہے. دس از دا ریئل کرکس آف دی ایشو. تیسرا آف کورس, میں تو بارہا کہتا ہوں کہ چونکہ ایگریکلچر کا ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ حصہ GDP میں 43% ہے, ایگری پروڈکٹیوٹی ہی ڈپینڈ کرے گی کتنی بہتر کی جا سکتی ہے ان لانجیوٹی آف گروتھ میں. اور آخری آپ نے ایک مارکیٹ اکانومی بنانی ہے ملک میں تاکہ آپ کوئی گلوبل ویلیو چین کا پارٹ بن سکیں. اگر یہ ساری چیزیں آپ کریں گے اور اپنی اس پاپولیشن کی گروتھ کو بھی کنٹرول کریں گے اور ان کی سکلنگ اور اپ سکلنگ بھی کریں گے, تو لانگ ٹرم اسٹرکچرل ایشوز. ڈاکٹر صاحب یہ جو اس وقت آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ پہ بہت زیادہ پریشر ہے, اور اس کی وجہ یہی جو ہمیں بتائی جاتی ہے کہ جی امپورٹس ہیں, اس میں را مٹیریل ہے, آپ کی مشینری ہے, لیکن اب کچھ لگژری کارز بھی آپ کی بہت ساری ایسی امپورٹ ہوئی ہیں پچھلے کچھ مہینوں میں. تو یہ جو پریشر ہے یہ کتنا خطرناک ہے آپ سمجھتے ہیں؟ یہ دیکھیں پہلے 3 ماہ میں $3.5 ارب تک کا خسارہ آ رہا ہے. یہ امید سے زیادہ ہے. یہ 3% آف GDP از ایکسپیکٹڈ اس سال میں. یہ اس سے تھوڑا سا ایلیویٹڈ لیول پہ آ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ کی آئل کی پرائس ہے وہ بہت بڑھی ہوئی آ رہی ہے. $40 سے $80 پہ آئل چلا گیا. کموڈیٹی پرائسز تقریباً دگنی ہو گئی ہیں. پام آئل کی قیمت میں 50% اضافہ ہے, دالوں کی قیمت میں اضافہ ہے, اور آپ 4 میجر کموڈیٹیز $1.5 ارب کی امپورٹ کر رہے تھے. بٹ میرا ذاتی خیال ہے کہ اس پہ بھی تھوڑا سا یہ ٹرانزٹری ہے. جیسے ہی یہ پریشر ٹوٹے گا جو ہماری کموڈیٹی امپورٹس کا ہے تو بہتری آ جائے گی. اور جسٹ ٹو سے یہ ہمایوں خان صاحب ایک سوال کرنا چاہ رہے ہیں آپ سے, اگر ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب سے بھی ملا کے سوال کر لیجیے. ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے بڑا اچھا وہ کہا کہ انویسٹمنٹ ٹو GDP ریشو جو ہے وہ انکریز ہونی چاہیے, لیکن اس کے ساتھ جو پاکستان کی جیو پولیٹیکل سچویشن پچھلے 20 سال سے تھی, یہاں پہ دہشت گردی تھی, افغانستان جنگ ہو رہی تھی, ہمارے نیبرہڈ میں جو ہے نا ایک پورا کرائسس تھا, انڈیا جو ہے لائن آف کنٹرول سے لے کے ہر چیز پہ تھا. ہم ایگزامپل آسیان کنٹریز کی دیتے ہیں کہ وہاں پہ انکریز ہوئی اور ایبسولوٹلی ہوئی, لیکن ان کے مسائل یہ نہیں تھے. تو ہمیں ان مسائل کو بھی دیکھنا ہے کہ ہم جیو پالیٹکس کے اندر کتنا بڑا حصہ رہے ہیں. پچھلے 30-40 سال سے ہم ان لڑائیوں کا حصہ رہے ہیں, اس کا ہمیں فائدہ تو بہت کم ہوا, نقصان زیادہ ہوا. تو اس کو ذرا تھوڑا سا اس پہ بھی ذرا اپنی روشنی ڈالیے گا. ہمایوں یہ آپ کی بات درست ہے, بٹ ہم کبھی بھی اس چیز کو پس پشت نہیں ڈال سکتے کہ ہم قرضے لے کے گرو کریں. ہمیں ہر صورت ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل انویسٹمنٹ جو ہے وہ چاہیے. دیکھیں 203 پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہیں ہمارے پاس. اگر اس میں سے ٹاپ 15-20 بھی جو ہے ڈائیویسٹمنٹ میں چلی جاتی ہیں تو بہت بڑی ایک FDI کریٹ ہو جائے گی. آپ کے پاس بہت سے ایسے یونٹس ہیں جس میں آپ جوائنٹ وینچرز کر سکتے ہیں دنیا کے ساتھ, اگر ہم اپنے لوکل انٹرپرینور کو لے کے چلیں. تو یہ چیزیں تو ساتھ ساتھ کرنی پڑیں گی, بٹ آف کورس وی آر ان اے ڈیفیکلٹ جیو پولیٹیکل سچویشن, ہیو بین اینڈ کنٹینیو ٹو بی.
بالکل ٹھیک. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب, سیم کوشچن ٹو یو. دیکھیں ایک بات ہے کہ ایک بہت سخت حقیقت ہے کہ ہم نے اس ملک کو انرجی جو ہے وہ ساری کی ساری ہم نے امپورٹڈ انرجی میں ڈال دی ہے. اگر ہم نے پچھلے 10 سال میں 10,000 میگا واٹ امپورٹڈ تھرمل پاور لگانے کی جگہ اگر ہماری 10,000 میگا واٹ سولر اور رینیوبل ہوتا تو اس وقت ہمارا انرجی مکس بہت اچھا ہوتا. اور اس وقت ریٹ کا جو ہمیں خسارہ ہے سب سے بڑا خسارہ انرجی کا ہے, اور وہ اس کو ہم آدھا کر دیتے اور اس قسم کا پریشر ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہ بھی نہ ہوتا اور ہماری بجلی خاصی سستی ہوتی. اب انفارچونیٹلی ہمیں اس کو سہنا پڑے گا, اور جب تک ہم رینیوبلز کا شیئر انرجی میں نہیں بڑھاتے, اور اس کو ہو سکتا ہے اگلے 3-4 سال میں آپ کو بہت زیادہ اس پہ فوکس کر کے بڑھانا پڑے گا, تو اس وقت تک تو یہ امپورٹڈ کام چلے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا انرجی کا ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے اور ہمارا ٹرانسمیشن سسٹم ہے, اس میں تقریباً 20% کے لاسز ہیں, اور کم از کم ان کو ہم 10% کٹ کر سکتے ہیں, اور یہ بڑی ڈرامیٹکلی کرنے پڑیں گے اور روتھلیسلی کرنے پڑیں گے. اور جو ہماری ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ان کو بھی ہمیں اسپلٹ کرنا پڑے گا بٹوین پاور کمپنیز اینڈ ڈسٹریبیوشن کمپنیز. اور پاور کمپنیز جو ہیں ان کو ہمیں پرائیویٹائز کرنا پڑے گا, اور ڈسٹریبیوشن کا جو نیٹ ورک کمپنیز ہیں اس کو اوپن ایکسیس دینا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب کیونکہ آپ کی جو یہ رینیوبلز ہیں یہ ان کو ہم کنزیومر تک پہنچا سکیں, اور پرائیویٹ سیکٹر کو ہم رینیوبلز کا اگر مینڈیٹ دیں گے تو وہ 10-15 ہزار میگا واٹ رینیوبلز کا لگا دیں گے, جو آپ کا اس کو ٹھیک کرے گا. ڈاکٹر صاحب آپ وقت بچا لوں, آپ نے کیونکہ جانا ہے, ایک سوال آخری آپ سے پوچھ لوں میں. آپ نے پرائیویٹ سیکٹر کی بات کی, اور پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ ایک بہت بڑی ڈرائیونگ فورس ہے کہ جو آپ کی روزگار فراہم کرنا ہے لوگوں کو. اور یہ ورلڈ اکنامک آؤٹ لک رپورٹ جو ہے یہ اس نے بھی اشارہ کیا کہ ہماری جو بے روزگاری کی شرح ہے وہ کم ہوگی اس سال میں. اور ابھی جو صدر مملکت نے ایک آرڈیننس جاری کیا, نیب قوانین میں کچھ تبدیلیاں کی, اور کہا کہ جو بزنس مین یعنی کاروباری طبقے کو اور جو جس طریقے سے نیب اپروچ کر لیتا تھا وہ الزام لگاتے تھے کہ ہیراسمنٹ ہو رہی ہے, سو وہ اب ختم ہو جائے گی. آپ کے خیال میں یہ کتنا خوش آئند اقدام ہوگا اوورآل؟ یہ دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ دیکھو بزنس کے جو طریقہ کار ہیں وہ ساری دنیا میں اسی طرح کے ہیں جو پاکستان میں. بزنس مین کا کام ہے کہ اس نے پروفٹ بنانا ہے, اور اس میں جو ریگولیٹری اس کے اوپر برڈن ڈالا گیا اس سے وہ کم سے کم کرے. اور آئی تھنک بزنس مین کا نیب کے ساتھ کوئی کسی قسم کا تعلق نہیں ہونا چاہیے. دے شوڈ بی آن دیئر اون. دوسری بات یہ ہے کہ ایف پی آر کو بھی بزنس کمیونٹی کے ساتھ ایک اچھا انوائرمنٹ بنانی چاہیے. ابھی ہفتہ پہلے یہ خبر آئی تھی کہ ٹریڈرز جو ہیں وہ کھراؤ کرنے جا رہے ہیں ایف پی آر کا, تو یہ اب ریڈیکولس بات ہے کہ ایف پی آر اگر ٹیکس کلیکٹ بھی نہیں کرتی اور کلیکٹ کرنے جاتی ہے تو ساری اکانومی کو ڈسٹرپٹ کر دیتی ہے. تو ایف پی آر کی ریفارمز بہت کرٹیکل ہو گئی ہیں. ایف پی آر جو ہے ان کو اپنے جو ریٹس ہیں ان کو بھی ٹھیک کرنا ہے, ان کے طریقہ کاروں کو بھی ٹھیک کرنا ہے, اور زیادہ سے زیادہ سیلف اسسمنٹ میں جانا ہے. یہ کام ایف پی آر کو کرنا پڑے گا, نہیں تو یہ اکانومی میں جو انویسٹمنٹ چاہیے وہ انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. اس وقت اکانومی کو انویسٹمنٹ درکار ہے. اور لاسٹ پوائنٹ ایک میں کہہ دوں کہ سی پیک کے تحت ہمیں اس وقت میکسیمم چائنیز ملٹی نیشنل کمپنیز کی انویسٹمنٹ چاہیے, جو کہ پرائیویٹ سیکٹر ٹو پرائیویٹ سیکٹر ہو, اور ان کو ہمیں پاکستان میں ہر شہر میں جہاں بھی وہ ان کو وہ چاہتے ہیں وہاں پہ ہمیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. ویری گڈ پوائنٹ سر. کبھی ٹارگیٹس لگا کے اس کی انویسٹمنٹ لے کے آنا چاہیے, اور یہ ملٹیپل چیزیں کریں گے تو یہ ہماری یہ اکانومی ٹھیک ہوگی, اور آئی ایم ایف کے جو قرض کی چیزیں ہیں وہ فلیکسیبل ہو جائیں گی اور کام آگے چلے گا. ویری رائٹ, بہت شکریہ. ڈاکٹر سلمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمایوں صاحب آپ کیونکہ بڑا انٹریکشن ہے چائنیز کے ساتھ, آپ آتے جاتے بھی رہتے ہیں اور سی پیک آپ کا سبجیکٹ ہے. چائنیز کمپنیز جو مطلب سست نہیں ہے رفتار ان کے آنے کی, مطلب جس طریقے سے چائنیز کام کرتے ہیں, یا ہم ان کی رفتار کے ساتھ میچ نہیں کر پا رہے, کیا وجہ؟
نہیں میرا خیال ہے کہ دونوں چیزیں ہیں. شاید یہ کووڈ کی وجہ سے جو 2019 میں سٹارٹ ہوا تھا اس میں چائنا کے بہت اسٹرکٹ میجرز ہیں, اور اگر آپ 1.6 بلین کی یا 1.4 بلین کی آبادی کو دیکھیں جیسے انہوں نے مینیج کیا, تو ان کے فار ایگزامپل ابھی اگر پاکستان سے کسی نے چائنا جانا ہے تو 28 دن کا کوارنٹین ہے وہاں پہ. سو دیر لائک ویری اسٹرکٹ میجر. تو وہ اس کووڈ کے پیریڈ نے تھوڑا سا اس کو سلو ڈاؤن کیا. اس کے بعد ہماری طرف سے بھی کیپیسٹی کے ایشوز ہیں, ہمارے جو ہے نا مطلب ریگولیشن کے ایشوز ہیں. اب ہم چاروں صوبوں کے بات کریں یا 2 ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی بات کریں, انٹر پروونشل کوآرڈینیشن بڑی سست ہے. اسی کی وجہ سے جے سی سی جو تھی وہ بڑی ڈیلے ہوئی کیونکہ جے ڈبلیو جی مختلف چیزوں پہ کام نہیں کر سکی تھی. تو چائنا کی طرف سے اتنا ایشو نہیں ہے جتنا ان کی ایشو جو تھا وہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کووڈ ریلیٹڈ ہے, دیر از نو ادر ایشو. پاکستان کی طرف سے سیکیورٹی ایشو تو کوئی نہیں ہے. سیکیورٹی ایشوز دیکھیں جی ہمیشہ سے رہا. چائنا نے سیکیورٹی کو کبھی بھی اتنا بڑا سیریس کنسرن نہیں لیا. اٹ از اے ویری امپورٹنٹ ایشو. افریقہ میں وہ گئے یا اور ان ملکوں میں مڈل ایسٹ میں گئے جہاں پہ سیکیورٹی ہے, یہاں پہ وہ آنے کو تیار ہے, لیکن ہم نے بزنس کنڈیوسو انوائرمنٹ دینی ہے جو کہ ہم آہستہ آہستہ کر رہے ہیں. بزنس ایز ٹو بزنس کا جو وہ ہم شروع میں ڈسکشن کر رہے تھے اس کا بھی ایک بہت بڑا پہلو ہے. ٹیکسیشن کی ڈبل ٹیکسیشن کے ایشوز ہیں. اس کے علاوہ جو ڈفرنٹ پروونسز کے 18ویں ترمیم کے بعد, تو میرا خیال ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں یہ کیپیسٹی پاکستان کی سائڈ پہ ہے جو تھوڑی سی اس چیز کو سلو کرتی ہے. بٹ ادر دین دیٹ چائنیز آر ویری کین. ہم اسٹریٹجک پارٹنر ہیں. اب وہ سی پیک کے فیز 2 پہ آ چکے ہیں. ہم جو 3 ہمارے اسپیشل اکنامک زون ہے اس پہ بڑا تیزی سے کام چل رہا ہے. ایپلیکیشن ہماری کیپیسٹی سے زیادہ آ چکی ہیں. دھابے جی کے اندر دیکھیں یا جو راشکائی کے اندر ہے, ہمارے پاس 2000 سے زیادہ اپلیکیشن آ چکی ہیں اور ہمارے پاس پلاٹ لیس سے 1000 سے کم ہے. سو دیر از اے لاٹ آف بزنس اپرچونٹی وچ از بینگ کریٹڈ. لیکن انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ جس تیزی سے ہونی چاہیے, دھابے جی کا آپ نے نام لیا, ابھی تک اس کی اپروول نہیں ہے کہ پروجیکٹ کب سٹارٹ ہوگا, کیسے ہوگا, اور اس میں پروونشل گورنمنٹس کو بھی بہت ضروری ہے کام کرنا. کیپیسٹی ہماری, جو میں نے شروع میں کہا کہ یہ کیپیسٹی کی ایشو ہماری سائڈ پہ ہے, تو ہم یہاں پہ کیونکہ اتنے تیار نہیں ہیں اور چیزوں کو سلو لے رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے وہاں پہ سلو ہے. بٹ فرام دا چائنیز سائڈ دیر از نو سلو. They want to come here, they want to do more business here. Very right, very right. فہیم صاحب, یہ جو بھی بات ہو رہی تھی ایف بی آر ریفارمز کی, ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب کر رہے تھے. اگر آئی ایم ایف کہتا ہے جی کہ آپ 5.8 کے بجائے 6.3 خرب روپے جو ہے وہ ٹیکس اپنا ٹارگٹ آپ رکھیں, سو اور ایک تو وہی آسان بات ہے کہ آپ جو آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں لوگ ان کے اوپر مزید ٹیکس لگا دیں, یا اس کے علاوہ بھی کوئی حل ہے تو وہ بھی آپ تلاش کریں. تو وہ اتنی جلدی حل تلاش تو کبھی بھی ہمیں ہوتا دکھا نہیں ماضی میں, تو اس دفعہ کوئی ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. ڈفرینٹ دیکھیں, ایف پی آر نے جو پازیٹیوس کیے ہیں ان کا تو ذکر کرنا چاہیے نا. میں مطلب کہ میں کہتا ہوں فیئر ہونا چاہیے انسان کو. آپ کسٹمز کو تو چھوڑیں, کسٹمز بہت ایفیشینٹلی چل رہا ہے پاکستان میں. انہوں نے جو 1 ونڈوز سنگل ونڈو کانسیپٹ بنایا ہے, یہ وہ بہت اچھا ہے. آئی آر ایس جو انٹرنل ریونیو کا جو ہے, انہوں نے اپنے آپ کو گریجولی نا ریفارم کر رہے ہیں. اگر آپ اس دفعہ ٹیکس جب جمع کرا رہے ہوتے ہیں, آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ انہوں نے اتنی کوشش کی ہے کہ اپنے آپ کو فرینڈلی دکھائیں کہ مطلب جن کو اس پرانی سختی کی عادت ہے وہ کنفیوز ہو گئے کہ یار یہ اتنی نائسنس کہاں سے آ گئی نا, کہ یہ کیوٹ پکچر سامنے آ رہی ہیں, کہتے ہیں میں ٹیکس جمع کرا رہا ہوں یا میں کوئی کارٹون دیکھ رہا ہوں. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کی ایفرٹ ہے ہم اس کو داد دیتے ہیں, جو وہ کوشش کر رہے ہیں ہم اس کو داد دیتے ہیں. دیکھیں میرا ایک بڑا پرانا ایک اصول ہے کہ اگر آپ نے کوئی چیز اچیو کرنی ہے نا, اپنے ٹارگیٹ سیٹ کریں, اس کے پیچھے بڑھیں, لیکن جو اپنی ٹیم ہے ان سے ایک دفعہ پوچھ تو لینا کہ یار آپ کو کس چیز میں مسئلہ پیش آ رہا ہے. ٹھیک ہے, ایف پی آر بھی تو ایشوز فیس کر رہے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. لیٹس بی فیئر. ٹھیک ہے, ہر چیز میں وہ شروع ہی ہم گلٹی انٹل پروون انسنٹ والی بات ہوتی ہے, نہیں. لیٹ اس لسن ٹو وٹ. ابھی ایم او یو سائن ہوا ہے کوئی 2 مہینے پہلے 3 مہینے پہلے, جس میں سارے ریونیو باڈیز اب اکٹھے کر کے ایم او یو کر رہے ہیں تاکہ آپ کی سنگل فائلنگ ہو, آپ کی سنگل لائبلٹی ڈسچارج ہو. ٹھیک ہے جی, یہ بڑی ضروری چیز ہیں. میرے پاس ایک دفعہ ایک رپورٹ آئی تھی, اس کے اندر جو یہ سنگل لائبلٹی ڈسچارج کا کانسیپٹ ہے, جب تک ہم اس کی طرف نہیں جائیں گے لوگ ٹیکس کیسے دیں گے. جو کراچی میں کسی نے ٹیکس دے دیا وہ ادھر فیڈرل میں آ کے ذلیل ہو رہا ہے, فیڈرل میں دے دیا کراچی میں جا کے, کیوں بھائی فرق ملک ہیں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب آپ نے میں یونیفارمٹی اینڈ سمپلسٹی, سمپل سی بات یہ کہ اگر ٹیکس ریونیو بڑھانا ہے تو جیسے کہ ٹریڈرز کے لیے کیا تھا, جیسے ٹریڈرز کے لیے وہ نافذ کیا تھا 150 اسکوائر فٹ اور 300 اسکوائر فٹ, پہلے وہ تو نافذ کریں نا. آپ کے 4 ملین تو ٹریڈرز ہیں صرف, وہ اگر وہ بھی ٹیکس نہیں دینا چاہتے جو 30,000 اور 40,000 کی رینج میں تھا سال کا, تو دین وی ہیو اے پرابلم کہ لوگ دینا نہیں چاہ رہے. بالکل ٹھیک, بالکل. کہنے کا مطلب ہے اپنی اپروچ چینج کریں گے تو ریزلٹس فرق ہونے شروع ہو جائیں گے. ویری رائٹ. فائنلی جی ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب, ایک تو یہ کہ ایک سوال میں ضرور کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ عام عوام سے بڑا جو ہے وہ منسلک ہے.
ابھی حماد اظہر صاحب جو وزیر توانائی ہیں انہوں نے کہا جی کہ جو گیس مینجمنٹ پلان ہم نے بنایا ہے اس میں ہم نے اس چیز کو انشور کیا ہے کہ جی گھریلو صارفین جن کے پاس کنیکشنز ہیں ان کو گیس بلا تعطل ملتی رہے. اب بہت سے لوگ اس بات پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ جی یہ گیس جو ہے یہ صرف کمرشل استعمال کو اس کو پریورٹی دینی چاہیے, گھریلو صارفین کے لیے جو پائپ کے ساتھ گیس لے کے جانا یہ تھوڑا سا مناسب نہیں ہے, مطلب یہ کہا جاتا ہے. تو آپ کا ٹیک اس پہ میں لینا چاہوں گا, اور یہ کہ کیا یہ بہت ضروری ہے کہ اس گیس کو ہم صنعتی یونٹس میں ہی زیادہ استعمال کریں, چاہے وہ بجلی بنانے کا ہو مقصد ہو یا کسی اور صنعت میں؟ ڈاکٹر صاحب جی شہزاد if you give me a second, یہ جو آپ نے پہلا سوال کیا تو دیکھیں یہ بہت ضروری ہے. پاکستان کو اگر سیلف سفیشنسی چاہیے کہ پیسے میں سیلف سفیشنسی ہو تو وہ صرف ٹیکسیشن سے آ سکتی ہے, اور ٹیکسیشن کی دو چیزیں ہیں, ایک پالیسی میجرز ہیں ہمارے اور ایک ایڈمنسٹریٹو میجرز. پالیسی میجرز مسٹ انشور کہ جو ہماری ٹریڈ کمیونٹی ہے اس میں اس وقت 12,000 پوائنٹ آف سیلز لگے ہوئے ہیں. پاکستان کا پوٹینشیل شاید 5 لاکھ سے بھی زیادہ کا ہے. سو دے مسٹ ناٹ go on strike جیسے سلمان صاحب کہہ رہے تھے, بٹ comply tier 1 tier 2 سارے جو ہمارے ٹریڈ کمیونٹی ہے اس کو آنا چاہیے. نمبر 2 we must I think وقت آ گیا ہے کہ 20% ایگریکلچر ہے ہمارے اوور آل جی ڈی پی کا حصہ. آپ کو ایگریکلچر انکم ٹیکس. ڈاکٹر صاحب ایک چیز جو میں نے فیل کی ہے, مطلب کاروباری حضرات ہوں چاہے وہ تنخواہ دار طبقہ ہو, کوئی ہماری ایسی ٹریننگ ہے کہ ہم خوشی سے ٹیکس دینا ہی نہیں چاہتے, مطلب مجبوری کے تحت ہم نے دینا ہے, ایٹ سورس کٹ گیا تو کٹ گیا, لیکن یہ ایک سائیکی کیا ڈیولپ ہو گئی ہے ہماری کہ ہم خوشی سے اگر دینا ہو ٹیکس نہیں دیں گے, زکوٰۃ دیں گے, عطیات دیں گے, صدقے دیں گے, لیکن ٹیکس نہیں دیں گے. سو دیکھیں یہ تو وہ دو ایریاز ہیں جو بالکل اس وقت انڈر ٹیکسڈ ہیں اور ان کو ہمیں ضرور کرنا چاہیے. تیسری یہ بات ہے کہ ٹیکس دینا اور نہ دینا جو ہے نا اس کا اب تعلق آ گیا دنیا میں 2 چیزوں سے, اور وہ ہے ڈیجیٹائزیشن اور آٹومیشن. یہ جو 1 ونڈو ہے یہ بھی ایک آٹومیشن کا پارٹ ہے, پر اس سے بہت کچھ بہتر کیا جا سکتا ہے. ڈیجیٹائزیشن سے بہت کچھ بہتر کیا جا سکتا ہے. آپ کو پری فلڈ ٹیکسیشن فارم آ سکتا ہے گھر پہ. سو دس از این ایریا دیٹ وی مسٹ ڈو. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے, اور پاکستان کا ٹیکس پوٹینشیل 10 ٹریلین کا ہے, اس کا بھی مطلب بہت سی اسٹڈیز اس پہ ایگزسٹ کرتی ہیں. اینڈ دا ڈے یو گو ٹو دیٹ کائنڈ آف تھنگ تو آپ IMF کیا جس کو بھی خدا حافظ کہنا چاہیں ضرور کہیں, بٹ وی مسٹ ڈو آور ہوم ورک ٹو گیٹ دیئر. ویری رائٹ. اب آپ کی بہت امپورٹنٹ بات ہے گیس کی. گیس ہیز بین ریسورس دیٹ انفارچونیٹلی ایز اے نیشن ہم آپ سب نے مل کے اس کا بہت ضیاع کیا ہے, بیکاز ہم نے اس کو بہت انڈر پرائز کیا ہے. جی جی. تو ہم کہنا یہ چاہ رہے ہیں, اور حماد صاحب بھی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ضرور آپ لیں گیس, بٹ گیس کی پرائسنگ کو درست کریں سو دیٹ گیس کی پرائسنگ ایسی ہو کہ آپ چولہا جلتا نہ چھوڑ دیں. آپ واٹر گیزر جو ہے وہ افیشینٹ یعنی کہ 5 اسٹار پہ جائیں. آپ اس کی جگہ بجلی استعمال کریں, بیکاز اس وقت بجلی جو گیس سے بنتی ہے دیٹ از اے مچ مور efficient process rather than using a water heater at home. اور ایکسیس میں آپ کے پاس, اور پرائسنگ بھی درست کرنی چاہیے, اس کی ضیاع بھی نہیں ہونا چاہیے اس کی وجہ سے, اور اس کی یوز اگر efficiently ہو رہی ہو اور ایونچولی آپ موو کر جائیں دنیا بھر میں جیسے ہوتا ہے کہ آپ بجلی سے چیزیں بنائیں, تبھی یہ جو آپ کی بجلی جو 30-32 ہزار میگا واٹ ملک میں اویلیبل ہے, جتنی زیادہ بجلی استعمال کریں گے اتنی بجلی جو آپ کی کیپیسٹی کی پیمنٹ پر یونٹ ہے وہ کم ہو, گردشی قرضہ آپ کا کم ہو گیا. کہ فائنلی جی ہمایوں صاحب یہ جو میں نے بات کی تھی کہ جی ٹیکس دینے نہ دینے کا جو ایک کلچر سائیکی ہے, مطلب یہ کیوں ہے؟ کوئی بھی شخص ہو اگر اس کو ذرا سا بھی پتہ چل جائے میں یہاں سے کچھ کر سکتا ہوں تو وہ نہیں دے گا. اس پہ فہیم صاحب نے جو ذکر کیا کہ جو 1 ونڈو آپریشن ہونا چاہیے, اور ہم پرائم منسٹر کے ویژن کا پچھلے کئی پروگراموں میں ذکر کر چکے ہیں کہ ڈیجیٹائزیشن کریں. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو پروسیس ہے ٹیکس دینے کا وہ اتنا کمپلیکس ہے, آہستہ آہستہ بڑی چیزیں بہتر ہو رہی ہیں جس طرح انہوں نے کہا کہ اب جو ہے, لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ میں نے اگر اپنا ٹیکس ریٹرن جمع کروانا ہے تو پہلے میں بینک کی ایک لائن میں کھڑا ہوں گا, میں اپنے بینک کے ریکارڈ لوں گا, پھر آپ نے پوری اکانومی کو ڈیجیٹائز کر دینا ہے. آپ ٹو بگن ود آپ لوگوں کو بلیو کریں کہ وہ جو بھی ڈاکیومنٹ آپ کو دیں وہ کہیں کہ جی میری اتنی انکم تھا, میرا اتنا ریونیو تھا, لیٹ اٹ بی. اب چونکہ ہمارے لوگ پریشان ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے تو لاگ ان کیسے کریں, لاگ ان کر لیں تو اس کے بعد کون کون سے ڈاکیومنٹ اٹیچ کریں, ان ڈاکیومنٹ کا حصول جو ہے وہ فزیکل ہے. تو بہت ساری چیزیں جو ہے نا ڈیجیٹائزیشن کی طرف جا رہے ہیں, جیسے اس کو سمپلیفائی کریں گے یہ چیزیں بہتر ہوں گی. ویسے یہ فہیم صاحب شروع سے بچوں کے ذہنوں میں انکلکیٹ کرنے کی بھی شاید ضرورت ہے اسکول سے, کہ آپ نے ایک اچھے اگر شہری بننا ہے تو اس کے ایک یہ بھی جز ہے کہ آپ نے ایک اچھا ٹیکس پیئر بھی بننا ہے, تاکہ بچپن سے ہی ان کی گرومنگ ایسی ہو. جی بالکل, اور ساتھ یہ ہے کہ ٹیکس دینا آسان ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. بہت شکریہ آپ کا فہیم صاحب. ہمایوں صاحب ہمارے ساتھ آپ موجود تھے, ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب. ناظرین گفتگو آپ نے سنی, پروگرام دیکھنے کا شکریہ, اجازت دیجیے, خدا حافظ.